عزیزان محترم و عاشقان حضرت علی علیہ السلام، آج کی شب ولادت باسعادت حضرت علی علیہ السلام ہے، لہٰذا ہم آپ کی اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے وارث حقیقی علی علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا وارث زندہ ہے، اور انسان جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وارث کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہم بغیر رہبر کے نہیں ہیں۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ وہ اور دوسرے مذاہب ہیں جن کے امام آئے اور گئے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، علی کا وارث موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وارث ہی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے، ڈیوڑی پر بیٹھتا ہے، لاوارث دوسرا انسان جو ہے چوکھٹ نہیں بنتا۔ اسی لیے آج کی شب ولادت باسعادت حضرت علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے علی کو خداوند عالم نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا کہ خانہ کعبہ میراث ابو طالب بنا، میراث علی بنا، اور علی کے بعد جو ہے یہ زمانہ لاکھ حکومتیں کرتا رہے، لیکن جب آخر وقت آئے گا تو انشاءاللہ وارث علی جب دنیا میں ظہور کرے گا تو سب سے پہلے میرا مولا پشت خانہ کعبہ پہ آواز دے گا، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باغ فدا غصب کر لینا تمہارا کام تھا، لیکن وراثت پر ہمارا کنٹرول ہے، لہٰذا خانہ کعبہ پر جو ہے میرے دادا کی ملکیت تھی، لہٰذا آج ان کا پوتا یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا آپ لوگ قریب آ جائیے، تو میں خدا نہ خواستہ میں پستول وغیرہ کچھ نہیں لیے ہوں، آ جائیے آپ قریب۔ جیسے دو پارٹی بنی بیٹھی ہوئی، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ بیچ میں گیپ کر کے ادھر بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اپنے حبیب سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے بزم ملائکہ میں مسئلہ خلافت کو چھیڑا تھا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ حبیب اور محبوب کے درمیان کہیں پر گپت کانفرنس ہوئی ہے، ورنہ یہ تو ظاہر بات ہے جہاں بھی رسول تھے صحابہ بھی موجود، تمام عوام موجود، کبھی رسول کو تنہائی میں موقع ملا ہی نہیں۔ آخرکار میں خداوند عالم نے آئے نجوہ نازل کر دی کہ رسول سے بات کرنی ہو تو صدقہ دیا کرو، اور جب دینے کا معاملہ آیا سب پیچھے ہٹ گئے۔ صدقہ دے کر کسی نے گفتگو کی؟ علی علیہ السلام نے۔ تو کبھی رسول کو تنہائی ملی ہی نہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بزم ملائکہ میں مسئلہ خلافت کو چھیڑا تھا۔ مسئلہ خلافت کب چھڑا؟ آدم کی خلقت سے پہلے۔ اور رسول میرا کب دنیا میں لباس انسانیت زیب تن کر کے آ رہا ہے؟ آخر میں۔ اگر مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں فیروز صاحب اس وقت کو یاد کرو جب گجرات اور بامبے ایک صوبہ تھا، بعد میں الگ ہوا، میں کہوں گا بھائی مجھے سن 60 کی بات آج کہاں یاد ہے، میں پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی وہ بتا سکتا ہے جو سن 60 میں گجرات میں رہا ہو، وہ تو بتائے گا نا کہ گجرات اور بامبے جو ہے مہاراشٹر پہلے ایک صوبہ تھا، بعد میں جو ہے ڈیفرنس الگ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے خداوند عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے بزم ملائکہ میں جو ہے مسئلہ خلافت کو چھیڑا تھا، یعنی میرا حبیب میرا رسول اس وقت وہاں پر موجود تھا،
اور لوگ یہ قائل ہیں کہ رسول جو ہے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کر رہے ہیں، اور خدا پہلے سے گارنٹی لے رہا ہے، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب جناب آدم سے پہلے مسئلہ خلافت بزم ملائکہ میں چھڑا، یعنی میرا حبیب اس وقت موجود تھا، تو رسول نے آواز دی کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، یعنی جب آدم کا پتلا تشکیل پا رہا تھا تو نور محمد و آل محمد جو عالم ارواح میں وہاں پر موجود تھا، جب موجود تھا تب تو اس کو بات یاد تھی، اگر موجود نہ ہوتا تو بات یاد نہ ہوتی، اور خدا بند عالم کسی اور سے نہیں کہہ رہا، حبیب سے کہہ رہا ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب خود ہمارے پروردگار نے بزم ملائکہ میں مسئلہ خلافت کو چھیڑا تھا۔ آج کی محفل تقریر جو ہے تھوڑا سا طولانی ہو جائے گی، مجھے آپ معاف کیجیے گا، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد سے۔ اس لیے کہ میں چشمہ لگا کے آیا بھی نہیں، گھڑی دیکھ بھی نہیں پاؤں گا۔ تو خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں روئے زمین پر خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں۔ خلافت کا مسئلہ چھڑا، آپ جانتے ہیں جب وانڈ نکلتی ہے تو ہر انسان جو ہے وانڈ کے ساتھ اپنی اپلیکیشن بھیجتا ہے، لیکن اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مارکسیٹیں بھیجتا ہے کہ ہم نے جو ہے فلاں کلاس فلاں سن میں پاس کیا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی جگہ میں نوکری کر چکا ہوں، تمام چیزیں انسان جو ہے وانڈ کے ساتھ فارم کے ساتھ جو ہے ٹیلی کر کے بھیجتا ہے۔ تو اب جب خدا بند عالم نے جو ہے خلافت کی وانڈ نکالی، ایک مرتبہ ملائکہ نے بھی اظہار کیا، تمنا ظاہر کی، اے میرے معبود تو نے وانڈ تو نکال دیا، ہمیں میں سے کسی ایک کو چن لے۔ تو خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، ملائکہ اپنی اوقات میں رہو، اپنی حیثیت میں بیٹھے رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ میرے معبود کیا ایسے کو خلق کرے گا جو روئے زمین پر خوریزی برپا کرے؟ تو خدا بند عالم برجستہ کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں کہوں گا اے میرے معبود ملائکہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اور ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں نحن نسبح ونقدس لک، اے میرے معبود میں تیری تسبیح و تقدیس کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، جس کو تو نے جس حالت میں خلق کر دیا اسی حالت میں عبادت کر رہا ہے، جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے، جو حالت قیام میں حالت قیام میں، جو حالت تشہد میں حالت تشہد میں، جو حالت سلام میں حالت سلام میں ہے۔ تو اب ملائکہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت میں کر رہا ہوں، وہ خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ عبادت سے ٹیلی کر رہا ہے، لہذا انہوں نے اپنی عبادت کی سرٹیفکیٹ سامنے بھیج دی کہ میرے معبود میں تیری عبادت تسبیح و تقدیس کر رہا ہوں، ہمیں کسی کو خلافت دے دے۔ لیکن خدا بند عالم کیا کر رہا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور انسانیت ہے افضل المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل ہے، اور افضل کا جو ہے مفضول جو ہے افضل کی خدمت کرتا ہے، افضل کبھی مفضول کی خدمت نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چپراسی جو ہے پرنسپل کی چائے لے جاتا ہے، پرنسپل جو ہے چپراسی کی چائے نہیں لے جاتا، اس لیے کہ پرنسپل ہے افضل، چپراسی ہے مفضول، لہذا مفضول جو ہے افضل کی خدمت کر رہا ہے۔ اب انسانیت اشرف المخلوقات ہے، اب انسانیت کی خلقت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں خداوند عالم جو ہے کس سے کام لیتا ہے؟ ملائکہ کو خلق کرنا ہوا کن فیکن، ادھر ارادہ کیا، ادھر مخلوق وجود میں آ گئی۔ حیوانیت کی خلقت کا مسئلہ آیا، ارادہ کیا، حیوانیت وجود میں آئی۔ اب زمین کا فرش بچھ چکا، آسمان کا شامیانہ لگ چکا، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن ہو چکی، دریاؤں کی روانیاں جاری ہیں، دنیا میں تمام مخلوق کا وجود ہو چکا ہے، حیوانیت وجود میں آ چکی ہے۔ اب دنیا ایک میوزیم کی ٹائپ کی ہو چکی، ہو کا عالم ہے۔ اب اس ہو کے عالم کو، سناٹے کو جو ہے اطمینان میں تبدیل کرنے کے لیے کسی ایک کنٹرولر کی ضرورت تھی، تب خداوند عالم نے کہا کنٹرول وہی ہوگا جس کو پوری اتھارٹی ہو۔ بھائی اسکول کا نظام پرنسپل سنبھالتا ہے، چپراسی نہیں سنبھالتا۔
تو لہٰذا یہ تمام مخلوق ہیں، لیکن ان سے اوپر جو مخلوق کو خلق ہوں، جس کے ہاتھ میں پوری کنٹرول ہوگا کائنات کا، وہ ہوگی اشرف المخلوقات۔ لہذا جب اشرف المخلوقات ہوگی تو اس کے اندر تمام کمالات پائے جائیں گے۔ لہذا ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر تمام علم موجود ہو، تاکہ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے اگر آ جائے، جب ملائکہ نے کہا میرے معبود میں تیری تسبیح و تقدیس کر رہا ہوں، تو خداوند عالم نے کہا کمپٹیشن رکھ دیتا ہوں۔ جب کمپٹیشن رکھا تو اب ملائکہ سے پوچھا گیا، ملائکہ نے وہی بتایا جتنا انہیں علم تھا، لیکن جناب آدم اس سے آگے بڑھے، تو یعنی جناب آدم تھے افضل، ملائکہ ہوئے مفضول۔ تو یہ تمام باتیں الگ کی بات ہیں۔ اب جناب آدم کی خلقت کا مسئلہ آیا، خداوند عالم نے کہا جبریل انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا زمین میں جانے والا ہے تو اس کی خلقت زمین سے ہونی چاہیے، ہے نا؟ جبریل جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ جبریل آئے، زمین پر جیسے ہی چاہا مٹی لے، یہ پہلی ڈیوٹی جناب جبریل کی بھی تھی۔ جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہے، ایک مرتبہ زمین نے چیخ ماری، جبریل کے ہاتھ پیر کانپ گئے، مٹی چھوڑی، واپس پہنچے۔ آواز رب العزت آئی، جبریل کیا ہوا؟ کیا میرے معبود زمین کی چیخ و فریاد مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، میرا دل رحم تھا، لہٰذا میں واپس چلا۔ کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل کھڑے ہو گئے ویٹنگ لسٹ میں۔ جناب میکائیل کو بھیجا گیا، میکائیل آئے، زمین نے چیخ ماری، میکائیل کے بھی ہاتھ پیر کانپ گئے، واپس پلٹے۔ حکم پروردگار ہوا، میکائیل کیا ہوا؟ میکائیل نے جواب دیا میرے معبود جو حال عین کا وہی حال غین کا۔ کہا اچھا تم بھی واپس کھڑے ہو جاؤ۔ اب زمین چیخ رہی ہے، یعنی زمین بتا رہی ہے کوئی وارث ہے۔ جو بچہ چیختا ہے یعنی اس کا کوئی وارث موجود ہوتا ہے تب تو چیختا ہے۔ تو عزیزان محترم اب پر اعتراض نہ کرو کہ تم روتے کیوں ہو، فریاد کیوں کرتے ہو، ہمیں تمہیں ہمارے بارے میں کیوں اتنی فکر ہے؟ تم اپنے بارے میں سوچو۔ ارے جس کا وارث موجود ہوتا ہے وہی تو چیختا اور پکارتا ہے، اور جس کا وارث موجود ہی نہیں ہوتا وہ کیا چیخ پکار کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میکائیل بھی واپس گئے، جناب اسرافیل کو بھیجا، اسرافیل بھی آئے، زمین چیخی، واپس پلٹے۔ آپ جانتے ہیں گھر میں زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب کوئی سامان بچوں کو الفیت ہوتی ہے گھر میں، اگر ان کے کھیل کود کا سامان کو اٹھانے لگتا ہے بچے چیخ مارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن گھر والے اگر آپ نے کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا نے کہا ہے، پاپا نے کہا ہے، تو کہے گا ٹھیک ہے لے کر جاؤ۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وزیر صاحب کے یہاں جائیں اور کوئی چیز اٹھانے لگے، اگر ان کا بیٹا پہچان رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچانتا ان کا پوتا کہے گا او کہاں لے کے جا رہے ہو، رکھو۔ تو میں کہوں گا بھائی تمہارے دادا نے دادا نے ہم سے کہا ہے، کہا ٹھیک اگر دادا نے کہا تو لے کر جاؤ۔ یعنی گھر کا مالک روکے گا، بچہ روکے گا، اس لیے کہ بغیر مالک کی اجازت کے کوئی چیز اٹھائی نہیں جا سکتی۔ ابھی تک جبریل آئے نہیں اٹھا سکے، میکائیل آئے نہیں لے جا سکے، اسرافیل آئے نہیں لے جا سکے۔ اب جناب عزرائیل کو نوبت آئی، جناب عزرائیل کا نمبر آیا، پروردگار عزرائیل تم جاؤ۔ عزرائیل نے کہا کہ جب تینوں آدمی جا چکے، اچھے ڈوب جائیں، تنکا کہے کتنا پانی، جبریل میکائیل اسرافیل نہ لا سکے تو میری کیا اوقات؟ زمین چیخ رہی ہے یعنی اس کا کوئی وارث موجود ہے، لہٰذا بغیر وارث کی اجازت کے کوئی چیز نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو جناب عزرائیل نے دیکھا، تمام طرف دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن کچھ انوار مقدسہ کو دیکھا جس میں ایک نور مقدس تھا جس کا طواف ملائکہ کر رہے تھے۔ تو عزرائیل سمجھ گئے ہو نہ ہو کوئی یہ خاص شخصیت ہے،
تب تو ملائکہ طواف کر رہے ہیں، ورنہ ملائکہ کو خداوند عالم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، جو حالت رکوع میں حالت رکوع میں ہے، جو حالت سجدہ میں جو حالت سجدہ میں ہے، جو حالت قیام میں وہ حالت قیام میں ہے، اپنی عبادت چھوڑ کر اس نور کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی گویا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی عظیم شخصیت ہے۔ میں کہوں گا عزرائیل آ کے تم دیکھ رہے ہو، ذرا انسانوں کو یہ پیغام دے دینا کہ آج جو ہے خداوند عالم جو ہے اس نور کا طواف کر رہا ہے، جب یہ نور زمین پر آ جائے گا تو مخلوق اس کا طواف کرے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جناب عزرائیل نور مقدس کے سامنے پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، یا نور مقدس۔ نور سے آواز آئی، واٹ از میٹر، کیا بات ہے؟ تو جناب عزرائیل نے کہا میرے معبود، او میرے نور مقدس، آئی وانٹ گو ٹو ارتھ، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ کہا زمین پر جو جاتا ہے واپس پلٹ آتا ہے، جبریل واپس پلٹ آئے، میکائیل واپس پلٹ آئے، اسرافیل واپس پلٹ آئے، اب میری نوبت ہے، اے نور مقدس میں کیا کروں؟ کہا جاؤ۔ کہا زمین چیختی ہے۔ کہا جب زمین پر جانا اور مٹی اٹھانے لگنا تو اگر زمین چیخے گی تو کہنا اے زمین خاموش ہو جا، اے تراب خاموش ہو جا، ابو تراب سے اتھارٹی لے کر آیا ہوں۔ اب جناب عزرائیل جیسے پہنچے، مٹی اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ زمین نے چیخ ماری، چونکہ عزرائیل کو اتھارٹی مل چکی تھی۔ اب عزرائیل نے چیخ کر پکارے، او زمین خاموش ہو جا، میں ابو تراب سے اتھارٹی لے کر آیا ہوں۔ جیسے ابو تراب کا نام سنا، زمین نے کہا کہ ٹھیک ہے مٹی لے کر جاؤ۔ اب جناب عزرائیل مٹی لے کر آئے، اور جناب عزرائیل جیسے مٹی لے کر پہنچے، ایک مرتبہ جبریل کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، میکائیل کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، اسرافیل کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ کہا عزرائیل مٹی کہاں سے لے کر آئے؟ کہا تم بغیر مالک کی اجازت کے جاتے تھے، میں نے مالک کی اجازت حاصل کر کے مٹی لی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزرائیل مٹی لے کر آئے، جناب آدم کی باڈی تشکیل پا گئی، باڈی اب جناب آدم بن گئی، لیکن جناب آدم کا جسم اتحاد مکمل ہو چکا، ابھی قلب آدم بنانا ہے، اور قلب دل جو ہوتا ہے وہ باڈی کا اصل ہوتا ہے، کنٹرول آف باڈی جو اسی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اسی کے انڈر میں ہوتی ہے۔ اگر قلب کی دھڑکن رک گئی تو تمام چیزیں خاموش، تو لہٰذا مشینری آف باڈی جو ہے وہ ہوتا ہے قلب، ہارٹ۔ اب جناب آدم کا قلب آدم تشکیل دینا ہے، حکم پروردگار و عزرائیل، تو مٹی لے کر آئے، آدم کی باڈی تشکیل ہوئی، اب قلب آدم تشکیل دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں قلب ہوتا ہے پاک و پاکیزہ، قلب جو ہوتا ہے انسان کی باڈی کی مشینری ہوتی ہے، اصل باڈی کا تعلق جو ہے قلب سے ہوتا ہے، لہٰذا آدم کے قلب بننا ہے، قلب آدم تشکیل دینا ہے۔ تو اب عام مٹی نہیں آئے گی بلکہ اصل مٹی آئے گی جوف کعبہ کی۔ عزرائیل نے کہا وہ بدی گڑبڑ ہو گئے، نہ لف کا ہوتا نہ بے کہنا پڑتا، ابھی تک تو مٹی کا معاملہ تھا، مٹی کسی طریقے سے حاصل کر لیا، اب پھر جو ہے ڈیوٹی آگے کی جا کر یہ پھر مٹی لے کر آؤ۔ اب جناب عزرائیل بغیر اجازت کے پھر آئے، جیسے ہی جوف کعبہ، اس لیے کعبہ کی مٹی زمین جو ہے، پہلے میں نے کل کہا نا ام القریٰ اسی لیے کہا جاتا ہے سرزمین مکہ کو، کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے سرزمین مکہ کو خلق کیا، کعبے کی زمین کو خلق کیا، جوف کعبہ کو خلق کیا، اس کے بعد حکم یہ زمین پھیلنا شروع ہوئی، تو اصل زمین جو ہے جوف کعبہ ہے۔ اب جناب آدم کا قلب تشکیل دینا ہے، لہذا جوف کعبہ سے مٹی لینی ہے۔ عزرائیل جو پہلے طریقے سے آج پھر وہی بلی والا حال، جب ایک مرتبہ دودھ پی لیتی ہے پھر پہنچتی ہے۔ عزرائیل نے سوچا اب کیا ضرورت دوبارہ رینیو کرائیں، فوراً پہنچے جوف کعبہ پر، جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہے مرتبہ جوف کعبہ نے چیخ ماری، عزرائیل نے کہا جوف کعبہ خاموش ہو جا، ابو تراب سے اجازت لے کر آیا، اتھارٹی لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جوف کعبہ نے کہا عزرائیل وہ اور مٹی ہوگی کہ جس کو تم نے ابو تراب کا واسطہ دیا ہے، مجھے اتھارٹی لیٹر دکھا دو تب میں اجازت دوں گی۔ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں، اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ ہے نا، بچہ ہوگا، بچے کو جو ہے کھلونے سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، اگر آپ کھلونا اٹھانا چاہیں گے ایک مرتبہ بچہ چیخے گا کہ میرا کھلونا میرا کھلونا، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نہیں بیٹا ان کو کھلونا دے، اس سے اچھا تمہیں کھلونا میں لا کر دوں گا،
الیکٹرانک کھلونا دوں گا جس کے اندر آواز بھی ہوگی، لائٹ بھی ہوگی، تو بچہ خوشی خوشی دے دے گا کہ اس سے اچھا کھلونا مجھے ملے گا۔ اگر اس سے اچھے کے وعدہ نہ کریں گے تو بچہ کبھی نہ دے گا۔ اب جوف کعبہ نے جیسے مٹی اٹھانا چاہا جناب عزرائیل، ایک مرتبہ جوف کعبہ نے چیخ ماری، عزرائیل نے کہا جوف کعبہ خاموش ہو جا، علی سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ جوف کعبہ نے کہا کیا کہا؟ کہا اور مٹی ہوگی جس کو یہ بہانہ بنا لیا ہے، مجھے جو ہے علی کا جو فکرہ یا علی سے کہے کوئی وعدہ کرے تب۔ عزرائیل واپس پہنچے، نور مقدس۔ کہا واٹ از پرابلم، کیا پرابلم ہے؟ کہا نور مقدس قلب آدم تشکیل دینا ہے۔ کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا جوف کعبہ کی مٹی لینے کے لیے گیا لیکن جوف کعبہ چیخ ماری۔ کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ ابو طراب سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ کہا سب سے پہلا چالو پن تمہارا ہی تھا، میں نے ایک مرتبہ 30 لیٹر دیا تھا، دوبارہ تمہیں چیز لینی ہے تو رینیو کرانا ہوتا ہے، تو نے بغیر رینیو کرائے ہوئے چلے گئے، لہذا کیسے دے دیتا؟ کہا کیا کہا؟ جوف کعبہ نے کہا علی سے وعدہ لے کر آؤ، بس یہیں سے میں انشاءاللہ بس 15-20 منٹ کی اور زحمت ہے۔ جوف کعبہ نے کہا علی سے وعدہ لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ نور مقدس نے آواز دی، جا کر عزرائیل جا کر جوف کعبہ سے کہہ دو کہ علی وعدہ کر رہا ہے کہ مٹی کی اجازت دے دو، اس لیے کہ علی وعدہ کر رہا ہے جب علی کا قدم روئے زمین پر آئے گا تو سب سے پہلے تیرے سینے پر آئے گا، سب سے پہلے علی کا قدم تیرے سینے پر آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ جوف کعبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہ اس سے بڑا گولڈن چانس کیا ہو سکتا ہے کہ تو رات کے اوپر ابو تراب آنے والا ہے اور سب سے پہلے میرے سینے پر آئے گا۔ تو عزیزان محترم جوف کعبہ نے کہا مٹی لے کر جاؤ۔ اب مٹی لے کر جو ہے جناب عزرائیل چلے، اور جیسے ہی جوف کعبہ کی مٹی لے کر عزرائیل آسمان پر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ جبریل و میکائیل نے پھر دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہی نور مقدس کی اجازت سے مٹی لے کر آیا۔ جناب آدم کا قلب آدم تشکیل ہوا۔ وہ تمام باتوں میں جو ہے ہم کو نہیں گزرنا، صرف علی کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ جناب آدم جنت میں رہے، گیسٹ ہاؤس میں رہے، اس کے بعد روئے زمین پر آئے، جوف کعبہ انتظار کر رہی، علی کا وعدہ ہے پورا ہوگا۔ الوعدہ والوعید بہما حق، وعدہ حق ہوتا ہے اور وعدے کی وفا لازم ہے۔ علی نے وعدہ کیا تو لہٰذا علی روئے زمین پر آئیں گے۔ آدم آئے، جوف کعبہ کی نگاہیں کھلی، کہا آدم ہیں، کبھی نبوت کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ جناب آدم کے بعد جناب نوح آئے، جوف کعبہ نے دیکھا جناب نوح ہیں، فوراً جو جوف کعبہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم آئے، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ جو جوف کعبہ نے کہا ٹھیک ہے اب مکان بن رہا ہے، اب مکین آنے والا ہے، مکان بن رہا ہے اب مکین آئے گا۔ اب اس کے بعد جناب اسماعیل، جناب اسحاق کی نسل آگے بڑھی، جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، موسیٰ نے طواف کیا، جوف کعبہ نگاہیں لگائی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ نے طواف کیا، جوف کعبہ نگاہیں لگائے رہا، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے جو ہے آخری نبی کا ظہور بھی جو ہے روئے کائنات پر ہو چکا۔ میرا پیارا نبی جو ہے لباس انسانیت زیب تن کر کے جو ہے بیت عبداللہ میں اس کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن جوف کعبہ انتظار میں ہے۔ جوف کعبہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ علی نے وعدہ کیا ہے، لہذا وعدہ پورا ہوگا۔ اب نبی کا بچپنا ہے، نبی کی 1 سال کی عمر تمام ہوئی، نبی نے دوسرے سال میں قدم رکھی، یہاں تک کہ نبی کی عمر مبارک جو ہے 30 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب اعلان رسالت کے لیے جو ہے اب چند 10 سال کا جو ہے صرف وقفہ باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وقفہ باقی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے اب خداوند عالم نے کہا اب میرا حبیب پہنچ چکا ہے، اب میرے حبیب کی جو ہے اب تمام انبیاء نے جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن ہمارے نبی جب اعلان کریں گے تو اس کی تصدیق کرنے والا جو ہے کوئی ہونا چاہیے، لہٰذا جو ہے مہمان سے پہلے جو ہے میزبان موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے کہا اے میرے حبیب اگر تم اعلان رسالت کرو گے تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا جو ہے کوئی ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ہو الہی نمائندے، اس لیے تم ہو الہی نمائندے۔ 1,24,000 انبیاء کی تمام محنتوں کا انحصار تمہاری نبوت پر ہے۔ اب تمہاری نبوت کی تصدیق گواہی دینے والا جو ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو الہی نمائندہ ہو، الہی نمائندہ ہو۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی نے جو ہے اتنا بڑا پروگرام نہیں کیا ہے،
پوری تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھ لیے، جہاں تک میرا جو ہے نالج ہے، میرے نالج تو یہ بات نہیں، اگر کسی کے نالج میں یہ بات ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دیجئے گا، کیونکہ مجھے اپنی علم کا جو ہے اعتراف ہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی بھی نبی نے اپنی نبوت کے اعلان کے لیے اتنا بڑا پروگرام نہیں کیا ہے نا، کسی نے نہیں کیا نا، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب اسماعیل ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو، چاہے جناب عیسیٰ ہو۔ عیسیٰ نے بھی اپنی نبوت کی گواہی جو ماں کی عصمت کی گواہی کے لیے اپنی نبوت کے اعلان گہوارے میں کر دیا۔ جناب موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان جو ہے عام جو ہے پبلک میں نہیں کیا، بلکہ دربار فرعون میں کیا۔ اسی طریقے سے ہر نبی نے جو ہے اپنا اعلان کر دیا، لیکن اتنا بڑا پروگرام نہیں رکھا۔ اب یہاں پر ہمارا نبی پروگرام رکھنے جا رہا ہے۔ اب جب پروگرام رکھے گا تو اس کی تصدیق بھی کوئی کرنے والا ہو، اس لیے کہ نور کی تصدیق نور کرے گا۔ اگر نبی کی نصرت کا وعدہ کوئی عام مخلوق میں سے کوئی کر دے تو پوری مخلوق کا احسان ہو جائے گا نبی کے اوپر، پوری مخلوق کا احسان ہو جائے گا نبی کے اوپر، اور کوئی محبوب نہیں چاہتا کہ میرے حبیب پر کسی کا احسان ہو۔ نبی ہے نوری، نبی ہے نوری، صرف ایک رات غار میں چلے گئے تو آج تک پوری کائنات کو سر پہ اٹھائے بیٹھے ہیں کہ یار غار، اگر وہ نبی کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ارے کیا ہوتا؟ تم تو جو ہے ایک سانپ کے ڈسنے سے رونے لگے، ایک سانپ کے ڈسنے سے تو رونے لگے، تو نبی کی نصرت کیا کرو گے؟ 90 درہم کا جو ہے اونٹ جو ہے 900 درہم میں بیچا نبی کے ہاتھ، لیکن آج پوری کائنات قصیدہ پڑھ رہی یار غار نبی۔ تو لہٰذا خداوند عالم نے کہا میرے حبیب میں نہیں چاہتا تمہارے پر کسی کا احسان ہو، لہٰذا جب تم اعلان رسالت کرو گے تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا کوئی موجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب جو ہے روح جناب جو ہے رسول اللہ کی ولادت ہو گئی، اب جوف کعبہ کی نگاہیں جو ہے بیت ابو طالب پر ٹکاٹک لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ انا علی من نور واحد، ہم علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب جوف کعبہ نے دیکھا کہ آدھا نور آ چکا ہے بیت عبداللہ میں، تو حتماً آدھا نور دوسرا والا بھی اسی بیت میں آئے گا، لہٰذا جو ہے جوف کعبہ کی نگاہیں جو ہیں بیت ابو طالب پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ کبھی تفصیلی موقع ملے گا تو دعوت ذوالعشیرہ پر پڑھوں گا کہ دعوت ذوالعشیرہ اگر رسول کو کرنی تھی تو خانہ کعبہ ہی سے کیا ہوتا، بیت ابو طالب کو کیوں انتخاب کیا؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ جوف کعبہ کی نگاہیں لگی ٹکاٹک لگی ہوئی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 12 رجب المرجب کے بعد 13 رجب المرجب کی تاریخ جب آتی ہے، 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل، رسول کی عمر مبارک 30 سال تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مرتبہ بیت ابو طالب سے ایک معظمہ تشریف فرما ہوتی، بلند ہوتی ہے، اب بلند ہونے کے بعد اپنی ڈیوڑھی سے باہر قدم نکالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ ہماری آپ کی عورتیں بغیر اجازت کی چلی جاتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی بیوی ہیں۔ ابو طالب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رئیس قریش، متولی خانہ کعبہ، جن کے بارے میں جو تمام مشرکین مکہ جو ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بیوی بغیر اجازت کیسے نکل جائے؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے جو ہے خانہ کعبہ اپنے بیت الشرف سے جو ہے داہنا قدم نکالا۔ اچھا داہنا قدم نکالا تو جناب ابو طالب ہے متولی خانہ کعبہ، اس مدرسے کا مالک کون ہے؟ بھائی محمد بھائی کے ہاتھ میں چابی رہتی ہے۔ اگر محمد بھائی کی بیوی اگر آنا چاہیں مدرسے کے اندر پانی وانی پینے کے لیے تو فوراً جو ان کی جیب سے چابی نکالیں گی، آئیں گے، تالا کھولیں گے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شوہر کے پاس چابی ہے مدرسے کی۔ اب جناب ابو طالب متولی خانہ کعبہ کی چابی جناب ابو طالب کے پاس تھی، لیکن فاطمہ بنت اسد نے جو ہے چابی نہیں نکالی، بلکہ ڈائریکٹ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ آنے کے بعد جو ہے دروازے کے پاس نہیں پہنچی، دیوار خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد، اور خانہ کعبہ بھی کوئی سنسان جگہ نہیں تھی، مشرکین مکہ وہاں پر بیٹھتے تھے، مکہ کے شعراء وہاں پر بیٹھتے تھے، اپنے اپنے اشعار کہتے تھے، اشعار خانہ کعبہ کی دیواروں پر نصب ہوتے تھے۔
تو فاطمہ بنت اسد اگر آنا تھا تو دروازے کے پاس سے آتی، تو فاطمہ بنت اسد کہیں اگر میں آتی دروازے کے پاس سے آتی دروازہ کھلتا، لیکن تاریخ لکھنے والا یہ تاریخ میں لکھ دیتا کہ فاطمہ بنت اسد کے آنے سے دروازہ نہیں کھلا، بلکہ فاطمہ بنت اسد کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اس چابی کے ذریعے سے دروازہ کھول دیا، لہٰذا میں نے کہا کہ میں دروازے کے پاس سے نہیں جاؤں گی بلکہ دیوار کے پاس سے آئیں، اور دیوار کے پاس سے آنے کے بعد انسان جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ جائے جہاں سے آ جائے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کہیں سے بھی آ جائے، اگر مالک ہے تو کہیں سے بھی آ جائے رکاوٹ نہیں، چاہے اس دروازے سے آؤ چاہے اس دروازے سے آؤ چاہے اس دروازے سے آؤ کسی دروازے سے آؤ، آپ جو ہے مالک ہیں، آپ کو اتھارٹی ہے کہیں سے بھی آئیں۔ فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں آئی بلکہ دیوار خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ اب جیسے ہی دیوار خانہ کعبہ کے قریب پہنچی ایک مرتبہ اپنے جسم اطہر کو جو ہے جسم نازنین کو جو ہے دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا۔ اب مس کرنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اے میرے معبود، میں تیرے نبی خاص جناب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھ رہی ہوں، اے میرے معبود جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کے طفیل میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ مشکل کشائے دو عالم کے دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشائی کے لیے جو ہے خداوند عالم سے توسل قائم کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ جیسے ہی ایک مرتبہ کہا، آپ نے مثال کے ذریعے کو بات کو واضح کروں، جب کسی بچے کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو بچہ مسکراتا ہے، بچہ ہنستا ہے، جب انسان یا بچہ ہنسے گا تو اس کے دونوں لب کھلیں گے، دونوں ہونٹ کھلیں گے۔ اب جیسے ہی فاطمہ بنت اسد اپنی ڈیوڑھی سے باہر تشریف لائیں، ایک مرتبہ جوف کعبہ کی نگاہیں بیت ابو طالب میں پڑی۔ اب جیسے ہی بیت ابو طالب پر پڑی دیکھا فاطمہ بنت اسد جو ہے اپنا داہنا قدم باہر نکالا، جوف کعبہ کے انتظار کی گھڑیاں تمام ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے اپنے جسم نازنین کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا اور کہا اے میرے معبود، میں تیرے نبی خاص جناب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس بچے کے طفیل میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ اب جیسے ہی سننا تھا ایک مرتبہ جوف کعبہ مسکرائی، دیوار خانہ کعبہ مسکرائی کہ آج جو علی کے وعدے کا دن پورا ہو رہا ہے، آج اس سے بڑا گولڈن چانس کیا ہو سکتا ہے کہ تو رات کا مالک جو ہے زمین پر آ رہا ہے۔ علی نے وعدہ کیا تھا، ایک مرتبہ دیوار خانہ کعبہ نے کہا، ایک مرتبہ جوف کعبہ نے کہا اے دیواروں ارے در بنا دو اس لیے کہ گھر کا مالک آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیوار خانہ کعبہ شک ہوتی ہے، مشکل کو شیر خدا کی ماں ہے، نہ ڈری نہ ڈھلی، فوراً جو اپنا داہنا قدم خانہ کعبہ میں رکھا، اس لیے گھر کا مالک آ رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا قدم اندر جاتا ہے، دیوار خانہ کعبہ پھر ملتی ہے، ایٹومیٹک دروازہ، ایٹومیٹک دروازہ، جب دیوار خانہ کعبہ پھر ملتی ہے فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہیں۔ اب جب انسان جو اندر آتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے نا بھائی، مکان اگر ہم آپ کے ہاں جائیں، ابھی تو میں کسی کے ہاں گیا نہیں ہوں، اگر کسی کے ہاں ویسے گیا مجلس کے لیے گیا، ویسے ہی کسی کے ہاں بھی دعوت وعوت نہیں ہوئی ہے، تو اگر میں کسی کے ہاں جاؤں تو آپ جو ہے سب سے پہلے پذیرائی کریں گے، استقبال کے لیے اٹھیں گے، پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ رکھیں کیونکہ اب شوگر ختم ہو چکی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں جا رہی ہیں، حکم پروردگار ہوا حوران جنت، جنت چھوڑو، حوا، آسیہ، ہاجرہ، ام کلثوم سب کے سب جنت چھوڑو، جاؤ خانہ کعبہ میں، اس لیے کہ میرے ولی کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی ماں آئی ہوئی، لہذا اس کی پذیرائی کیجئے۔ تمام حوران جنت بھی آتی ہیں اور اس کے بعد یہ معزز شخصیتیں بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد جناب خانہ کعبہ میں جو ہے فاطمہ بنت اسد بیٹھتی ہیں اور میرے مولا کا نزول ہوتا ہے۔ نزول ہے، ولادت نہیں، ولادت اور ہے، نزول اور ہے۔
اس لیے ولادت اس کی ہوتی ہے کہ جو نہ ہو، اور نزول اس کا ہوتا ہے کہ جو ہو دوبارہ پھر آ رہا ہو۔ قرآن جو ہے لوح محفوظ پر ہے، نزول قرآن ہوا ہے، نزول قرآن ہوا ہے، قرآن لوح محفوظ پر تھا، اب اس کی آیتیں اتر رہی تھی، لہذا نزول قرآن۔ جب قرآن صامت کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن ناطق ہے، ان کا بھی نور مقدس جو ہے انوار وہاں پر موجود تھا، وہاں پر نور کی شکل میں تھا، یہاں لباس انسانیت زیب تن کر کے جو ہے ہماری آپ کی زینت کے لیے جو ہے نازل ہو رہا ہے، لہٰذا نور ولایت نزول ہو رہا تھا، نور ولایت نزول ہوا۔ لیکن عجیب کیفیت، فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں علی مرتضیٰ آئے، کوئی تاریخ بتا دے کہ علی کو غسل مولود دیا گیا ہو، کوئی تاریخ اٹھا کے دکھا لیجیے۔ وہ جناب امام حسن امام حسین کے لیے ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو بھی غسل مولود نہیں دیا، تو رسول اللہ نے کہا ام سلمہ تم کیا پاک رکھو گی، اس کی طہارت کی سند تو اللہ خداوند عالم نے دے دیا ہے۔ لیکن کسی تاریخ میں نہیں بتایا ملتا کہ علی کے بارے میں کہ علی کو غسل مولود دیا گیا ہو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ یعنی علی نور تھے، جو نور تھے تو پاک و پاکیزہ تھے، نور پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، نور کو جو ہے طہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب علی آغوش میں فاطمہ بنت اسد میں آ چکے، لیکن نہ تو کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد پریشان کہ ابھی تک جو ہے طالب آئے، انہوں نے فوراً میرا دودھ پیا، آنکھیں کھولی۔ عقیل آئے، انہوں نے بھی فوراً میرا دودھ پیا اور آنکھیں کھولی۔ لیکن آج یہ بچہ نہ تو آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ دودھ پی رہا ہے۔ ایک روز گزرا، ارے فاطمہ بنت اسد نکلو باہر، بھائی بچہ، ماں پریشان ہو جاتی ہے نا کہ بچہ نہ تو دودھ پی رہا ہے نہ بچہ آنکھ کھول رہا ہے۔ اور آرام سے فاطمہ بنت اسد بیٹھی، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ فاطمہ بنت اسد گھبرائی ہو یا دروازے کے پاس آ کر کہا او بھائی ذرا دروازہ کھولو میں باہر نکلوں گی، میرا بچہ جو ہے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اچھا ابو طالب کو سوچنا چاہیے تھا فاطمہ بنت اسد گئیں تو کہاں گئیں؟ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ابو طالب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا آپ کا پیارا نبی بیت الشرف سے بلند ہوتا ہے۔ اب بلند ہونے کے بعد جیسے ہی نبی کا قدم باہر نکلا، خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے آئے تھے، ادھر سے فاطمہ بنت اسد بھی اب اٹھی۔ اب فاطمہ بنت اسد بھی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد جو ہے رسول خانہ کعبہ، دیوار خانہ کعبہ کے اس طرف، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اس طرف۔ میں کہوں گے اے میرے معبود، ابو طالب کو بھیج دیتا، رسول کیوں آ رہے ہیں؟ تو آواز رب العزت آئے گی، دنیا کا محاورہ ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے یہی بچہ ہوگا، اور رسول نے خود کا آواز دیں گے وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے معبود اپنے پاس سے سلطان نصیر میرے لیے بھیج دے، یہ سلطان نصیر ہے۔ لہٰذا علی کی ضرورت رسول کو تھی، لہٰذا رسول آگے بڑھے۔ اب جیسے یہ اس طرح رسول اللہ کھڑے ہیں، اس طرح فاطمہ بنت اسد، الیکٹرانک دروازہ پھر استعمال ہوتا ہے، پھر خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں بچہ لیے آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ رسول نے اپنی آغوش پھیلائی، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، رحلِ نبوت پر قرآن امامت آنے والا ہے، رحلِ نبوت کھلی۔ ایک مرتبہ قرآن امامت جیسے ہی رحلِ نبوت پر پہنچا، اب یہاں پر جو ہے جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ گیا، جب نصف نور جا کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب جیسے ہی نبوت کی رحلِ نبوت پر قرآن امامت آیا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں نبوت اور امامت کا سنگم ہوا۔ جیسے ہی نبوت اور امامت کا سنگم ہوا، ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لی، علی نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، لیکن علی نے جو ہے نور محمد کو فوراً مشمام کیا، فوراً سونگا، سمجھ گئے کوئی اور آدمی نہیں ہے بلکہ نبی ہے۔ کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، نبی کو سلام کیا۔ نبی نے کہا یا علی، آنکھیں کھولی،
نبوت کا دیدار کیا. نبوت کا دیدار کرنے کے بعد نبی نے کہا اے علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی 3 روز تک؟ میرے مولا نے برجستہ اپنی بے زبانی میں کہا یا نبی اللہ میں بت شکن تھا اور میں بت شکن ہوں. خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی, آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. اگر میں آنکھیں کھول دیتا اور مجھ کو جلال آ جاتا, غصہ آ جاتا, تو اس وقت کیا ہوتا؟ ابھی تک تو اذن جہاد ملا بھی نہیں ہے, تو لہٰذا اسی لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی. اگر نہ آنکھیں کھولوں گا نہ غصہ آئے گا. اگر آنکھ کھول دیتا غصہ آ جاتا, اور جب غصہ آ جاتا آپ کو معلوم ہے کہ میرا غصہ کتنا بڑا خطرناک ہے. ابھی چند لمحوں میں دیکھیے گا, جیسے ہی گہوارے میں پہنچوں گا ایک مرتبہ ابو لہب آگے بڑھ کر آئے گا, اور میرا غصہ جب آ جائے گا تو نہ میں بچپنا دیکھوں گا نہ جوانی دیکھوں گا. ایسا تماچا رسید کروں گا جب ابو لہب کے جو ہے منہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو اس خانہ کعبہ کے بت خود بخود گر جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا یہ پرابلم تھا, کہاں یہ پرابلم تھا. اچھا چلو والی مان لیا تمہارا غصہ بہت زیادہ تھا اس لیے تم نے آنکھیں نہ کھولی. کھایا کیوں نہیں, دودھ کیوں نہیں ماں کا پیا؟ کہا یا رسول اللہ آیا ہوں گواہی دینے آپ کی, خرچہ برچہ اپنا کروں. گواہی دینے آپ کی آیا, خرچہ برچہ اپنا کروں. تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب گواہ کو لے جاتے ہیں تو پہلے اس کو مٹھائی کھلاتے ہیں, جو ہے آم کھلاتے ہیں, جو موسم ہو وہ تمام چیزیں. اگر جو ہے وزیر بھائی ہیں تو اپنی چائے جو ہے سلمانی پیش کریں گے کہ بھائی چائے پی لو. جب انسان کھائے پیے گا تب تو گائے گا. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا, اور لہٰذا جو خرچہ برچہ آپ میں کروں. کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے یا علی کچھ سناؤ. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ کھلاؤ, بغیر کھائے ہوئے نہیں گاؤں گا. اب رسول اللہ اگر چاہتے, بس آخری, اگر رسول چاہتے تو رسول کے پاس کھجوریں بھی تھیں, رسول کے پاس روٹیاں بھی تھیں. ابو طالب کوئی معمولی انسان تو تھے نہیں. ابو طالب کے باپ کا احسان پورے مکہ والوں کے پر, پورے حاجیوں پر تھا. ابو طالب کا بھی احسان ہے, تو چاہتے رسول اللہ کھجور کھلا دیتے, چاہتے رسول اللہ جو ہے روٹیاں کھلا دیتے. لیکن رسول اللہ نے نہ کھجور کھلائی نہ روٹی کھلائی, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کرنٹ آتا ہے تو کرنٹ میں ارتھنگ ہوتی ہے, بغیر ارتھنگ کے جو ہے بلب جلتا نہیں. ارتھنگ کس کی بنتی ہے؟ پانی کی. اور کرنٹ کس سے بنتا ہے؟ پانی سے. لہٰذا اگر جو ہے لائٹ کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو ارتھنگ کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے, کسی اور ذریعے سے نہیں پورا کیا جا سکتا. تو عزیزان محترم اگر رسول چاہتے تو کھجور بھی کھلا سکتے تھے اور روٹیاں بھی کھلا سکتے تھے, لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اگر کھجور کھلا دیتے تو صبح قیامت تک جو ہے انسان تاریخ لکھنے والا لکھتا کہ علی کی پہلی غذا مادہ تھی, علی کی پہلی غذا مادہ تھی. اور علی کہہ رہے ہیں میں نور ہوں, اور جب نور ہے تو نور کی جو ہے غذا نور ہونی چاہیے. تو لہٰذا رسول اللہ نے نہ کھجور کھلائی نہ روٹی کھلائی, بلکہ اپنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ کھلاؤ, رسول اللہ نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے افق نبوت پر جو ہے, افق نبوت پر جو ہے آفتاب نبوت کا طلوع ہو رہا ہے. اب جب ایسے ہی آفتاب نبوت کو طلوع ہوا, ایک مرتبہ جو ہے اوقف امامت کا بھی طلوع ہوا. آفتاب نبوت کا طلوع ہونے کے بعد اب آفتاب نبوت جو ہے غروب ہو رہا ہے. کس میں؟ دہنے امامت میں آفتاب نبوت کا غروب ہوا. جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے دہنے مبارک میں دی, ایک مرتبہ علی نے جو ہے لسان رسول کو چوسا. زبان رسول کو چوسنے کے بعد کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. میں کہوں گا دوسرے لفظوں میں علی یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خانہ کعبہ میں زبان دے رہے ہیں, خانہ کعبہ میں زبان دے رہے ہیں. رسول اللہ نے زبان دی, رسول اللہ کی زبان جو ہے علی نے چوسی. اب چوسنے کے بعد جو ہے رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ سناؤ. رسول علی نے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں. رسول علی نے جو ہے زبور سنائی, علی نے جو ہے تورات سنائی, علی نے انجیل سنائی. رسول اللہ نے جو ہے صداقت کی تحریک دیا, صداقت کا سرٹیفکیٹ دیا. اے علی زبور تم نے صاحب زبور سے افضل سنائی, تورات تم نے صاحب تورات سے افضل سنائی.
انجیل تم نے سارے انجیل سے بہتر سنائی۔ اس کے بعد جو ہے علی نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد سب سے پہلے علی نے جو ہے سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ میں کہوں گا یا علی سورہ مومنین کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ حمد کی تلاوت کر دیجئے۔ علی آواز دیں گے مومنین کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ علی امیر المومنین تھے، سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ میں کہوں گا اے میرے معبود، علی کی ولادت تو ہو گئی لیکن تو نے کہا تھا لن تجدوا سنت اللہ تبدیلا۔ بس آخری میٹر، لن تجدوا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اے میرے معبود، میں نے خود دیکھا کہ مریم جو ہے پوری زندگی تیرے گھر کی عبادت کر رہی ہے، تیرے گھر کی خدمت کر رہی ہے، تیرے گھر میں عبادت کر رہی ہے، لیکن اور عیسیٰ کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر لیا ہے۔ اے میرے معبود، مریم کی عصمت جو ہے ایک دم داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اے میرے معبود، مریم کی ولادت کا وقت جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، وہ آواز دیتا ہے اے مریم بیت المقدس سے باہر نکلو، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ مریم جو ہے مایوسی کے عالم میں بیت المقدس سے باہر نکل رہی ہے، زندگی بھر بیت المقدس کی خدمت کی، لیکن جب مشکل مسئلہ آیا تو تم نے نکال دیا۔ بیت المقدس سے باہر نکلنے کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں جو ہے خدمت کبھی نہیں کر رہی ہے، لیکن تو نے جو ہے فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اے میرے معبود، یہ کیا ماجرا ہے؟ مریم کو جو ہے خانہ خدا سے باہر نکالا بیت المقدس سے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں داخل کیا۔ کہا اے نادان، اعتراض تو کر لیا لیکن اعتراض کرنے سے پہلے القاب پر غور کر لیا ہوتا۔ عیسیٰ ہے روح اللہ، عیسیٰ ہے روح اللہ، علی ہے نفس اللہ۔ روح کا کام ہوتا ہے نکلنا، نفس کا کام ہوتا ہے داخل ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بار رات یہ واسطہ محمد والے محمد کا، اس مولود کی ولادت کی شب اس کا واسطہ میرے معبود علی کی ولادت کی شب ہے، اور تیرے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ اے میرے معبود، اس علی کا واسطہ دے رہا ہوں، جتنے بھی حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے میرے مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، علی کا واسطہ دے رہا ہوں میرے معبود، ہمارے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو بخش دے۔ پالنے والے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔